Biography of Holy Prophet peace be upon him part 11. سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی علی وسلم نبینا محمد. اب پارٹ 10 کے بعد اسراء اینڈ معراج کے واقعے کے بعد اب وقت تھا مائگریشن ٹو مدینہ، مطلب مدینے میں ہجرت کرنا اور اسلامک امپائر کو بڑھانا. لیکن قریشی اور پیگنز آف مکہ کے ہوتے ہوئے یہ سب کرنا بہت زیادہ مشکل تھا. اب جو ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی پارٹ 12، اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا مائگریشن ٹو مدینہ کا واقعہ کہ ہجرت مدینے میں کیسے ہوئی، کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آج کی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ قریشیوں نے کیسے کوشش کری حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ کے ہجرت کرنے کے لیے. وہ مدینہ ہجرت کر لیتے سیدھا اسٹینڈ معراج کے بعد، لیکن معراج کے بعد ان کی حسد اور بڑھی اور ان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوا کہ مسلمان اتنی آرام سے کسی دوسرے شہر ہجرت کر سکے. تو آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ بتاؤں گا. تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اللہ کے نام سے. اب قریشیوں مطلب پیگنز آف مکہ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے. حمزہ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ جیسے طاقتور مسلمان بھی آ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو اتنی طاقت دی اور مسلمان ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ ان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا. تو پھر اس زمانے میں مکہ سے 400 کلومیٹر دور ایک شہر مدینہ تھا. جیسے آپ سب کو پتا ہے اس زمانے کا بتا رہا ہوں، 400 کلومیٹر دور مدینہ تھا. اب وہاں سے کچھ لوگ آئے کہ اسلام اب مکہ سے باہر بھی پھیلنا شروع ہو چکا تھا. اب مکہ سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ مدینہ المنورہ، پہلے اس وقت مدینہ المنورہ نام نہیں تھا، صرف مدینہ تھا، سنگل مدینہ. اب مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر، عربی کا ورڈ ہے مدینہ اور اس کا مطلب ہوتا ہے شہر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی قریش کے ظلم و ستم سے اتنا پریشان تھے کہ انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا. اب کچھ لوگ چھپ چھپا کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو گئے تھے، لیکن جب ٹائم آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قریشیوں کو پتہ چل گیا اور ان سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی. اب قریشیوں کے بڑے سردار جیسے کہ ابو جہل اور بھی تھے، ان سے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی مکہ میں ہیں. تو پھر قریشیوں کے بڑے سردار ابو جہل نے فیصلہ کرا کہ ہر قبیلے کے طاقتور انسان اپنی اپنی تیز تلواریں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو جائے اور ان کو توبہ نعوذ باللہ قتل کر دیں تاکہ بات آگے تک بڑھے ہی نہیں. اب ایسا ہی کرا گیا، سب لوگ اس بات سے بہت خوش تھے. تو پھر ہر قبیلے کے بڑے بڑے طاقتور انسان اپنی تلواریں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر چاروں طرف کھڑے ہو گئے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ہم ان کو قتل. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب دیکھتے ہیں اور سب جانتے ہیں. قریشیوں کا پلان کوئی اور تھا لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا، کیونکہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، ان کو ہر قدم پہ بچایا ہے اور رسول ہے، آخری رسول، آخری میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشیوں کا پلان جو ہے وہ بتا دیا اور ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، ہجرت کی اجازت دے دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرے بیڈ پہ مطلب میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور میری چادر
اوڑھ لو، وہ لوگ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ادھر قریشی تیار تھے ان کو قتل کرنے کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی تھی تو اب وہ نہیں رکنے والے تھے، چاہے باہر جتنے بھی لوگ کھڑے ہو جائے، چاروں طرف سے، یاد رکھیے گا، چاروں طرف سے قریش کھڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی سے اپنے ہاتھ کھولا تو مٹی سے پھونک ماری تو اتنی بڑی مٹی کا طوفان پیدا ہو گیا جو کہ ان کی آنکھوں میں چلا گیا، ان کو نابینا کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے وہاں سے نکل گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اجازت ملنے کے بعد مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہی تلاوت کر رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے بالکل آرام سے نکل گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ پہنچے اور ان کے گھر پہ دستک دی، نوک کرا تو ابو بکر صدیق اپنا بوریا بستر لے کے سب کچھ بیٹھے، گیٹ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پہلے سے تیار ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس دن آپ نے مجھے کہا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا، کبھی بھی ہجرت کی اجازت مل سکتی ہے، تو میں اسی دن سے اپنا سامان لے کے اسی دروازے کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ آپ دستک دیں اور ہم چلیں، ہمارے پیارے نبی کے سب سے قریبی دوست۔ اسی رات مکہ سے تھوڑی سی دور غار ثور کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہاں پہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب اس کے آگے کا بھی واقعہ ابھی باقی ہے۔ اب قریشوں کو جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے سامنے سے نکل گئے تو انہوں نے اپنے پورے قبیلے کو ہر طرف پھیلا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے جانے سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے جانے سے پہلے قریشیوں نے گھر کے اندر گئے اور وہاں پہ حضور نہیں تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اب وہ اتنے غصے میں تھے کہ ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور نہ ہی کچھ پوچھا نہ ہی کچھ کہا، سیدھا نکل گئے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ وہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کریں گے، بالکل ویسا ہی ہوا اور وہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ اب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملے یا نہیں ملے، آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیے۔ اب مائگریشن ٹو مدینہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اب جتنے بھی واقعات ہوں گے وہ سب ہوں گے مدینہ کے۔ انشاءاللہ مائگریشن ٹو مدینہ کا پورا واقعہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پارٹ 12 میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔